ایک رافضی نے جس کا نام آصف رضا علوی ہے، جو آج سے 3-4 سال پہلے اسلام آباد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہہ کے یہاں سے راتوں رات بھاگ گیا تھا اور آج تک انگلینڈ یا لندن سے واپس نہیں آ سکا، اس فتان آدمی نے ایک جگہ پر اعتراض بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی بیٹیاں کہتے ہیں 4 ہیں تو مبالے پہ ایک کو لے کے کیوں گئے؟ یہ اعتراض اتنا گہرا ہے، عام بندے کے ذہن کو فوری طور پر اپیل کرتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، وہ اپنا کام کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، خطبہ سن لیا، قرآن پڑھ لیا۔ اس بندے کا یہ دیکھنا نہیں ہے کہ تاریخ میں اس بات کا جواب کیا ہے، اس بات کا جواب کیا ہے۔ تو شیطنت کرتے ہوئے جیسے فرعون نے چلاکی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ ایمان ٹھیک نہیں، فما بال القرون الاولی، تو پہلے باپ دادا کا کیا بنا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ ان کے باپ دادا بھی کافر تھے، مشرک تھے، ایسے تھے، تو یہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بدک جائیں گے کہ اس نے تو ہمارے باپ دادا کو ہی برا کہہ دیا۔ تو اس طرح کی شیطانی فرعون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال جواب سجھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے کہہ دو علمھا عند ربی، پہلے زمانوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ کیسے تھے میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا وار بچا گئے۔ اس شخص نے، تکفیری شخص نے، جس نے کسی عام مسلمان کی تکفیر نہیں کی بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تکفیر کی، اور اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام نکال دیا جائے، امت محمد کی گنتی شروع نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گنتی شروع کریں گے پہلے نمبر پر کوئی ایک فرد آئے گا تو آگے گنتی امت محمد کی شروع ہوگی، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ لیکن اس نے کہہ دیا اور پھر اعتراض کیا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے پہ نبی ایک کو، سیدہ فاطمہ کو کیوں لے کر گئے؟ ہم نے کہا جاہلانہ اعتراض ہے، یہ بچوں کے سامنے چل جاتا ہے یا ایسے لوگوں کے سامنے جن کا مطالعہ نہیں ہے۔ عام مسلمان اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایسے شیطان دماغ انسانوں کے اعتراض کا جواب یہ ہے نبی مباہلے پہ گئے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا نبی کی، اگر آپ کہتے ہو نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو مباہلے پہ ایک کو لے کے کیوں گئے؟ اہل سنت جواب دیں۔ ہم نے کہا نبی مباہلے پہ گئے ہی نہیں ہے، ایک کو بھی نہیں لے کے گئے، 4 کو بھی نہیں لے کے گئے، 2 کو بھی نہیں لے کے گئے، نبی مباہلے پہ کبھی گئے نہیں، گھر سے نکلے ہی نہیں۔ آپ نے چیلنج دیا، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج قبول نہیں کیا، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ جب انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا، نہ نجران کے عیسائی میدان میں آئے، نہ ان کے جواب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ تو آپ ایک کو کہہ رہے تھے کہ ایک کو لے کے سیدہ فاطمہ کو لے کے کیوں گئے؟ ہم نے کہا نبی مباہلے پہ کسی کو بھی نہیں لے کے گئے، نہ سیدنا حسن کو لے کے گئے۔ پھر دوسرا اعتراض اسی آدمی نے کیا، اور نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو مباہلے پہ ایک کو کیوں لے کے گئے؟ پہلی تو بات ہے نبی مباہلے کے لیے گئے ہی نہیں، عیسائی میدان میں آئے نہیں، ان کو الحمدللہ جرت ہوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی۔ ان کو معلوم پڑ گیا، سیانے لوگوں نے بتایا کہ یہ سچے نبی ہیں، اگر ان کے سامنے میدان میں آ گئے اور تمہارے حق میں انہوں نے بددعا کر دی، تمہاری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی ان کی بددعا کی وجہ سے۔ ان کو جرت نہیں ہوئی۔ دوسری بات، سوال کرتے ہو کہ نبی کی 3 بیٹیاں کہاں تھیں، اور سیدہ رقیہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب و غزوۃ بدر کے اندر حدیث ہے، وہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، نبی پاک غزوہ بدر پہ گئے تھے، عثمان کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ یہ میری بیٹی اور اپنی زوجہ رقیہ کی تیمار داری کرے گا۔ یہ میں سیدنا عثمان کے فضائل میں حدیث سنا چکا ہوں، وہ 2 ہجری میں فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سیدہ ام کلثوم سے شادی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر سیدہ زینب جن کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی تھی،
وہ مدینہ تشریف لے آئیں اور وہ فوت ہو گئیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، سیدہ ام عطیہ اور دوسری صحابیات نبی پاک کی لخت جگر سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی، نبی پاک پردے کے پیچھے سے، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے۔ چلو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، میت کو غسل دینے کی، میت کو غسل دینے کی ذخیرہ حدیث میں تنہا حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حدیث اتنی کامل نہیں ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ میت کو غسل دیتے ہیں نا جو ہم، کیسے غسل دینا ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے، بیری کے پتے ڈالنے ہیں، کافور میں لانا ہے، پہلے وضو کروانا ہے، یہ ساری باتیں اسی سیدہ زینب کو ام عطیہ اور دیگر صحابیات غسل دے رہی تھی۔ نبی پاک پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے بتا رہے تھے کہ پہلے ان کو وضو کرواؤ، پھر پانی میں بیری کے پتے ڈالو، پھر کافور ڈالو، 3 دفعہ غسل دو، 5 دفعہ غسل دو، 7 دفعہ غسل دو، 9 دفعہ غسل دو، جتنا سے تم سمجھتے ہو کہ طہارت ہو سکتی ہے اتنا نبی پاک نے فرمایا طاق تعداد میں غسل دو۔ یہ سیدہ زینب کو نبی پاک کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب غسل دے چکے، آپ نے اپنی قمیص، اپنی اوپر کی چادر اتار کے، سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں، پردے کے پیچھے سے ہماری طرف پھینکی اور کہا کہ میری بیٹی کو باقی تو اور کفن دے دینا، لیکن نیچے کے کپڑے کے لیے میں محمد کی قمیص کو میری بیٹی کے جسم کا کفن بنا دینا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اعتراض کرنے والا عام مسلمان کے سامنے اعتراض کرتا ہے، نبی کی بیٹیاں 4 تھیں تو مبالے میں ایک کو کیوں لے کے گئے؟ وہ 3 کی 3 مبالہ کے وقت آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لہٰذا مبالے پہ لے کے گئے۔ ایک دوسرا اعتراض اسی شخص نے کیا، بلکہ یہ اعتراض تو جہلم سے آیا ہے۔ اس نے کہا نبی پاک تو اپنی بیویوں کو مبالے پہ لے کے نہیں گئے، نبی پاک بیویوں کو مبالے پہ نہیں لے کے گئے۔ کیا جواب ہے؟ پہلے دے چکا ہوں، نبی پاک مبالے پہ گئے ہی نہیں ہیں تو بیویوں کو کیسے لے کے جاتے؟ آپ یہ ثابت کر دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور فرد کو مبالے پہ لے کے گئے ہیں، تو میں نے اس کے لیے لکھا ہے، یہ پرسوں چنیوٹ میں پروگرام تھا، وہاں یہ سوال آیا، تو میں نے کہا جس کتاب سے آپ دکھاؤ گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالے کے لیے گئے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، ان 4 کو تو لے کے گئے، عائشہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ ازواج کو گھر چھوڑ گئے۔ جس کتاب سے دکھاؤ گے نا اس سے نیچے والی سطر میں لکھا ہوا یہ دکھا دوں گا کہ عائشہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ کو بھی لے کے گئے۔ آپ وہ کتاب لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو، اس کے نیچے والی سطر میں دکھانا میرا کام ہے۔ مطلب کیا؟ مبالے پہ گئے نہیں نبی پاک، مبالہ ہوا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں لے کے گئے، نہ ازواج کو لے کے گئے، نہ بیٹی کو لے کے گئے، نہ بیٹیوں کو لے کے گئے، نہ نواسوں کو لے کے گئے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ بہرحال مبالے والی آیت آنے کے بعد نبی پاک کا ان 4 کو بلانا اس بات کی علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی، سیدہ فاطمہ کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور ان کی فضیلت کیا ہے۔